بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی سچی فلمی کہانی۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مووی ہی لگتی ہے، ایک مووی کا ہی سین لگتا ہے کہ آپ ایک بڑے عہدے پر براجمان ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ارطغرل دیکھا تھا آپ نے، اسی طرح آپ نے اور بھی تخت پہ براجمان بہت ساری ایسی موویز دیکھی ہوں گی جہاں پہ لوگ پریزیڈنٹ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا ڈفرینٹلی وہ اس کو کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو ریویل کر لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ سارا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جناب برکینا فاسو کے صدر جناب ابراہیم تراورے کی، جنہوں نے اپنے خلاف ہونے والی قتل کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ وہ بہادر جوان ابراہیم تراورے جو کہ اس وقت 37 سال کی عمر میں برکینا فاسو کے صدر ہیں، جو کہ افریقہ کی آواز بن چکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مغرب کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ہمارے فیصلے ہمیں کرنے کا اختیار ہے۔ انہوں نے بہت ساری نئی اصلاحات لے کے آئے، بہت سارے اپنے ملک کے لیے بہت سارے کام کیے، لیکن جب کوئی غریب گھر کا بندہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کہاں وہ برداشت کر سکتے ہیں، کہاں ان سے یہ برداشت ہوتا ہے کہ ایک غریب گھر کا بچہ جس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے اور وہ کیا کرے، پوری افریقہ کے اوپر اس کا نعرہ گونجے، لوگ کیا کہیں، ہر ٹرینڈ میں ہو دا ہیرو ابراہیم دا ہیرو ابراہیم تراورے، ڈفرینٹلی نعرے لگیں اور امید بن جائے افریقہ کی ایک غریب گھر کا لڑکا جس کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، جس نے صرف اپنی ماں سے سنا تھا کہ کوئی تو آئے گا جو ہمیں بچائے گا، کیا کبھی کوئی نہیں آئے گا جو ہمیں بچا پائے گا؟ لیکن اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ملک کی تقدیر بدلوں گا، اور اس نے آج ثابت کر دیا۔ اس کے قتل کی سازش ہوئی۔ سازش کیسے ہوئی کہ اسی کے جناب مغرب کے لوگوں نے کہا، اور ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے مغرب اکیلا نہیں ہوتا، جب مغرب نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے ملک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، جو اس کے کٹ پتلی اس سے پہلے حکومت تھی، فوج کے جو جنرل تھے، جو سپاہی تھے، جو پہلے جن کو برطرف کر دیا گیا تھا یا ملک بدر کر دیا گیا تھا، کس وجہ سے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا صحیح نہیں کیا، بلکہ وہ دوسروں کے اعلی کار تھے، مغرب کے اعلی کار تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ابراہیم تراورے سے جان چھڑائی جائے۔ یہاں پہ اپنا تسلط دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے ابراہیم تراورے کا خاتمہ۔ وہ ایک شخص جو کہ مزاحمت کی مثال بن گیا، ایک شخص اگر اس نے سٹینڈ لیا تو پورے ملک کی ہر چیز بدل گئی، پالیسیز بدل گئیں، اس نے بدل کے رکھ دیا سب کچھ کو۔ اس نے کہا ہم غلام نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے ساتھ ملائے کچھ لوگ، اپنے ہی ان کے کچھ لوگ ملائے، ابراہیم تراورے کے ملک کے لوگ ملائے، کچھ سیاستدان ملائے اور ایک سازش کی۔ سازش میں کیا ہوا، ابراہیم تراورے کے محل کے جو گارڈ تھے ان کو ساتھ ملانے کی سازش کی۔ ان کو کہا کہ $5 ملین آپ کو ملیں گے، $5 ملین آپ کو دیے جائیں گے جب آپ ابراہیم تراورے کو قتل کریں گے۔ لیکن جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ کی پبلک آپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو کوئی بھی سازش کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہ غیرت مند سپاہی، وہ غیرت مند گارڈ جو تھے، انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ 119 لوگوں کو اس کے بعد گرفتار کیا گیا، جس میں بہت سارے سابق فوجی افسران تھے، جس میں بہت سارے سیاستدان تھے اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ کرائے کے قاتل تھے، جن کی خدمات حاصل کی گئی تھی تاکہ ابراہیم تراورے کو قتل کیا جا سکے۔ اور جب یہ سازش کھلی، ابراہیم تراورے نے پیغام دیا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، تو برکینا فاسو کی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صدر کے ساتھ ہیں، ہم ابراہیم تراورے کے ساتھ ہیں۔ ابراہیم تراورے دا ہیرو ابراہیم، کیونکہ صدر نے ہمیں مغرب سے آزادی دی ہے اور ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کی پبلک نے اس سے محبت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ فریڈم فائٹر ہے اور مغرب کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو بھی ابراہیم تراورے سے سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے پبلک کے لیے کچھ کریں گے تو پبلک بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔